دماغوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کو ہلا دینے والا، لرزا دینے والا حادثہ جب دلی کی فضا میں دو طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ 12 نومبر 1996 کی اس شام کو سعودی ایئر لائنز کی ایک پرواز نے معمول کے مطابق دہلی ہوائی اڈے سے اڑان بھری۔ موسم صاف تھا اور ہوا بھی پرسکون تھی اور کوئی بھی پریشان کن علامات نہیں تھیں جو اشارہ کرتی کہ کچھ ہی لمحوں میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر تقریباً 350 مسافروں سمیت یہ طیارہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتا یہ بوئنگ 747 چند منٹوں میں 14,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور اس نے دہلی ہوائی اڈے کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے مزید اوپر جانے کی اجازت مانگی، تاہم ATC نے اسے فی الحال اسی اونچائی پر رہنے کی ہدایت دی۔ دہلی ہوائی اڈے کا رن وے ان دنوں یک طرفہ تھا، یعنی روانگی اور آمد دونوں رن وے کے ایک ہی طرف سے ہوتی تھی۔ اسی وقت مخالف سمت سے ایک قازق طیارہ IL-76 15,000 فٹ کی بلندی پر دہلی کی طرف روان تھا۔ دہلی ATC نے اسے FL-150 یعنی 15,000 فٹ کی بلندی پر پرواز برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ATC نے قازق طیارے کو یہ بھی بتایا کہ اس کے براہ راست مخالف سمت میں سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ محض 10 میل دور ہے اور امکان ہے کہ یہ اگلے 5 منٹ میں قازق طیارے کو عبور کرے گی۔ ATC نے مزید ہدایت دی کہ رپورٹ ایف ان سائٹ، یعنی اگر یہ طیارہ نظر آئے تو ATC کو اطلاع کر دیں۔ قازق طیارے نے دوبارہ فاصلے کا تعین کیا۔ ATC نے جواب دیا کہ ٹریفک اب 8 میل دور ہے اور 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ قازق طیارے کے عملے کو یہ کہتے سنا جا سکتا تھا کہ 150 یعنی 15,000 فٹ پر پہنچو، کیونکہ 140 پر وہ رہا۔ دہلی ہائی کورٹ کے جج RC لاہوٹی کی صدارت میں حادثے کی تحقیقات کے لیے قائم شدہ تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ قازق طیارے کے کاکپٹ میں جو گفتگو ہوئی اس کے مطابق ریڈیو آفیسر نے دونوں جہازوں کے ٹکرانے سے عین 4 سیکنڈ پہلے سعودی طیارے کو سامنے دیکھا۔ یہ واقعہ ہوا بازی کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک تھا۔ اس میں مجموعی طور پر 8 ملکوں کے 351 افراد ہلاک ہوئے، جس میں سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ کے 312 مسافر اور عملے کے 23 ارکان تھے، جبکہ قازق ہوائی جہاز میں 32 مسافر اور عملے کے 5 ارکان موجود تھے۔ اسی طرح سعودی طیارے کے عملے کے آخری الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی قازق طیارے کو آخری لمحات میں دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ موت قریب ہے، ان قریب ہے۔ لاہوٹی کمیشن کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے: استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انا الیہ راجعون۔ طیاروں کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ قازق طیارہ سعودی طیارے سے نیچے آ چکا تھا اور سعودی طیارہ نظر آتے ہی فوری طور پر اپنی صحیح بلندی یعنی 15,000 فٹ پر جانے کی کوشش کر رہا تھا اور عین اس وقت کا پچھلا حصہ سعودی طیارے کے دائیں پر سے ٹکرا گیا۔ زمین پر دونوں طیاروں کے تصادم کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں تھا، تاہم ہوا میں ایک شخص تھا جس نے حادثے کے چند ہی لمحوں بعد کا منظر ATC کو بیان کیا۔ دہلی سے 8 منٹ کے فاصلے پر امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ امریکی سفارت خانے کا سامان لے کر اسلام آباد سے دہلی پہنچنے ہی والا تھا۔ تصادم کے 2 منٹ بعد اس نے دہلی ATC کو اطلاع دی کہ اس نے ایک بڑا آگ کا گولہ دیکھا ہے جو چند لمحوں میں زمین پر 2 الگ جانب گرتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے پائلٹ نے ATC کو بتایا کہ ہم نے اپنے دائیں طرف ایک بڑے آگ کے گولے جیسا کچھ دیکھا ہے، یہ بڑے دھماکے کی طرح لگ رہا ہے۔ ATC نے فوراً دونوں طیاروں سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ ظاہر تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے 1 منٹ بعد امریکی طیارے نے دوبارہ خبر کی تصدیق کی۔ انہوں نے پہلے اسے بجلی چمکنے کا واقعہ سمجھا تھا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں اس وقت آپ کے شمال مغرب میں تقریباً 44 میل دور دائیں جانب 2 آگ کے گولے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ گزرتے ہوئے ہم نے بادل میں آگ کا ایک بڑا گولا دیکھا ہے اور مجھے ملبہ نظر آیا۔ زمین پر 2 الگ الگ جگہوں پر آگ ہے۔ اوور یہ آگ کے گولے دہلی ہوائی اڈے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ریاست ہریانہ کے چرخی دادری گاؤں میں گرے تھے۔ ان دنوں کی اخبارات کی سرخیاں کچھ یوں تھیں: 257 لاشیں بہت حد تک ناقابل شناخت، 62 اتنی جلی ہوئی ہیں کہ شناخت ناممکن، 32 مکمل طور پر مسخ شدہ۔ مرنے والوں کی قومیت 331 انڈین، 18 سعودی، 9 نیپالی، 3 پاکستانی، 2 امریکی، 1 برطانوی اور 1 بنگلہ دیشی۔ جائے وقوع کے مناظر: گاؤں
گاؤں والوں نے بھی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اوپر سے آگ کے گولے گرتے ہوئے نیچے سے سیاہ دھواں اٹھتے دیکھا تھا۔ کمیشن نے گاؤں والوں کے حوالے سے بتایا کہ پہلے تو ایک خطرناک آواز آئی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا۔ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چاروں طرف شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ خوف زدہ لوگ اسے زلزلہ سمجھ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ طیارے ہیں تو لوگ آگ اور دھوئیں کی جانب بھاگے کیونکہ طیارہ گاؤں کے باہر کھیت میں گرا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی پائلٹ نے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی تھی اور طیارے کو کھیت کی جانب لے گئے تھے، حالانکہ تحقیق میں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ جب تک یہ خبر دہلی میں میڈیا کے دفاتر تک پہنچی تو اس وقت تک شام کے نیوز بلیٹن ریکارڈ ہو چکے تھے۔ حادثے سے متعلق نامکمل معلومات کی بنا پر صحافی جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن عدم معلومات کی وجہ سے افراتفری میں کچھ ہریانہ کے چرخی دادری کی بجائے اتر پردیش کے دادری گاؤں پہنچ گئے، حالانکہ دونوں مخالف سمتوں میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مصنفہ نتاشا بدھوار، جو کہ اس وقت NDTV کے لیے کام کرتی تھی، وہاں پہنچنے والی پہلے صحافیوں میں سے ایک تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب تک وہ موقع پر پہنچی تو رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے اور وہ کچھ دور سے یہی دیکھ سکتی تھی کہ جہاز کا ملبہ جل رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ قریب جاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ملبے پر چل رہی ہیں، تبھی ان کا پیر ایک لاش سے جا ٹکرایا۔ ان کے ساتھی کیمرہ مین نے کیمرے کی روشنی جلائی تو یہ منظر دیکھنے کو ملے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے، اس کے چہرے کے نقش، اس کے جسم کا سائز، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے جیسا کہ نتاشا نے محسوس کیا۔ اور اس حادثے کی کوریج کرنے والے زیادہ تر صحافی جلتی ہوئی لاشوں کی بو پر تبصرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں آس پاس ہر کھیت میں جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور وہ اندھیرے میں کھیت کی مٹی یا گوبر سمجھ کر باقیات پر چل رہے تھے۔ نتاشا نے دوسرے صحافیوں کی طرح اس رات وہیں پر ہی قیام کیا اور جب صبح ہوئی تو تب انہیں سانحے کی اصل شدت کا اندازہ ہوا۔ ہر جانب لاشیں، گھڑیاں، زیورات، چشمے، ساڑیاں، مسالے کے پیکٹ اور کھلونے نظر آ رہے تھے۔ وہاں پر بکھرے جسم اور ان کے مال و اسباب ان کی خوشیوں اور غموں کی عکاسی کر رہے تھے۔ نتاشا یاد کرتی ہے کہ میں نے وہاں گڑیاں، ٹیڈی بیئرز اور بیگز وغیرہ دیکھے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہاں کچھ آدھی لاشیں، کسی کا اوپری حصہ غائب تو کسی کا نچلا حصہ اور کچھ جلی ہوئی لاشیں تھیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک دماغ ہلا دینے والا حادثہ تھا۔ یہ ناقابل تصور تھا کہ دو طیارے ہوا میں ٹکرا جائیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے تیزی سے گرنے کے بعد سعودی طیارے کا انجن جہاں گرا وہاں 20 فٹ کا ایک گڑھا بن گیا۔ جہاز کا ڈھانچہ ناقابل شناخت تھا اور صرف اس کے دم کا کچھ حصہ ایک حد تک پہچانا جا رہا تھا۔ اخبارات میں اس وقت کی رپورٹس کے مطابق لوگوں نے لاشوں سے گھڑیاں، زیورات اور کپڑے اتار لیے۔ اس کے برعکس بہت سے مقامی لوگوں نے مرنے والوں اور ان کے سامان کی بازیابی میں قابل تعریف مدد کی اور انہوں نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر لاشوں کو قریبی ہسپتال پہنچایا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق جب لاشوں کو چرخی دادری ہسپتال لے جایا گیا تو انہیں ہسپتال کی راہداریوں اور وارڈز میں برف کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا، جس سے وہاں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ کیونکہ مقامی ہسپتال میں لاشوں کو محفوظ رکھنا آسان نہیں تھا اور کئی لاشیں اس حد تک جل چکی تھیں یا بکھر گئی تھیں کہ ان کی شناخت ناممکن تھی اور انہیں جلانا یا ان کی تدفین فوری طور پر ضروری تھی۔ لیکن اس معمولی کام نے چند ہی لمحوں میں انڈین معاشرے کی پرانی تنازعات کو واضح کر دیا۔ ایک ہندو جماعت نے مطالبہ کیا کہ غیر پہچان شدہ جلی ہوئی اور بکھری لاشوں کو ہندو رسومات کے مطابق جلایا جائے۔ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد یہ طے ہوا کہ ہوائی جہاز میں مسلمانوں اور ہندوؤں نامعلوم مردہ کے تناسب کے مطابق لاشوں اور ان کی باقیات کو تقسیم کیا جائے۔ مجموعی طور پر 76 مسلمانوں، 15 ہندوؤں اور 3 مسیحیوں کی لاشیں ناقابل شناخت تھیں یا ان کے چند اعضاء ملے تھے اور جن کی باقیات کو دفن کیا گیا یا جلایا گیا۔ نتاشا بہت سی لاشوں کے پیچھے دہلی میں ان کے قبرستان شمشان گھاٹ تک گئیں۔ انہوں نے تابوتوں میں لاشوں کے حصے ڈھونڈتے اور ان میں سے چوہے نکلتے دیکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کہانیوں میں سے ایک ہے جس پر مزید لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ اسے کافی جلدی بھول گئے، کیونکہ اس میں بہت کم افراد شہر سے تھے یا معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے
تھے۔ دونوں طیاروں میں ایسے افراد سوار تھے جو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے امیدیں لیے اپنی عارضی منزلوں کی جانب رواں تھے۔ تازہ طیارے کو چند کرگیز تاجروں نے چارٹر کر رکھا تھا جو آنے والے موسم سرما کے لیے سستے کپڑے خریدنے کے لیے دہلی آ رہے تھے۔ سعودی ہوائی جہاز میں زیادہ تر مزدور تھے جو سعودی عرب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے تعمیراتی شعبے میں ملازمت کرنے جا رہے تھے۔ 25 سال بعد مرنے والوں کے لواحقین ہچکچاتے ہوئے اور ٹکڑوں میں اپنی کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ بہار کے گوپال گنج ضلع سے تعلق رکھنے والے خورشید عالم کئی دفعہ سعودی عرب جا چکے تھے۔ ان کی اہلیہ صفیہ خاتون کے لیے ان کی طویل غیر حاضری اب ایک معمول کی بات بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سعودیہ جانے کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف 2 سال بعد ہی 1 ماہ کے لیے واپس آئیں گے، لیکن بچوں اور اہل خانہ کی خوشحالی کے لیے یہ رخصتی ضروری تھی۔ حادثے کی خبر انہیں اگلی شام کو ملی۔ ان دنوں پل پل کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا۔ وہ اس روز اپنی اداسی اور تنہائی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی جب شام 4 بجے ان کے گاؤں سے ایک شخص آیا اور خورشید کی فلائٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے ریڈیو پر خبر سنی تھی کہ دہلی کے باہر کوئی طیارہ گر گیا ہے۔ اس کا خدشہ صحیح تھا۔ خاندان کی معمولی سی بچت لے کر ان کے بھائی سمیع اللہ فوراً دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ زیادہ فاصلے اور رستوں کی مشکلات کی وجہ سے وہ تیسرے دن چرخی دادری پہنچے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ لاشوں کو دہلی کے ایمز ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اور دوسرے متاثرین بتاتے ہیں کہ ہر طرف انتشار کا سما تھا۔ لواحقین جائے حادثہ دہلی ہوائی اڈے اور ہسپتالوں میں اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ اہلکاروں کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھے اور دور دراز سے آئے رشتہ داروں کو نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس سے رابطہ کرنا ہے۔ اس وقت کے اخبارات کی رپورٹس حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے اداریے نے حالات کو حکام کی کاہلی اور بے حسی کا مظاہرہ قرار دیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ دلی میں لاشوں کی آمد کے 12 گھنٹے بعد بھی انہیں تابوتوں میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے چند دھوپ میں پڑی تھی اور ان کے اوپر کوے منڈلا رہے تھے۔ اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ تابوتوں کے لیے لواحقین کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں اور انہیں تابوت حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا پڑ رہی تھی۔ سمیع اللہ ایمز پہنچے لیکن لاش وہاں بھی نہیں ملی۔ افسردگی اور الجھن میں وہ سب اپنے بھائی کی لاش کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ تبھی کسی نے بتایا کہ دلی میں ایک اور ہسپتال ہے جہاں اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بھیجی گئی ہیں۔ آخر کار متعدد ٹرکوں میں تلاش کرنے کے بعد چوتھے دن رات کے 11 بجے لاش ملی۔ 5ویں دن وہ اپنے گاؤں پہنچے تو لاش سے ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے پرسکون تھے کہ ان کے بھائی کا جسم مکمل طور پر سلامت تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جسم پر ایک بھی خراش نظر نہیں آئی۔ ہاں، ان کی جیب میں جو پیسے تھے وہ ضرور غائب تھے۔ خورشید کے ساتھ اسی حادثے میں ان کے گاؤں کے ایک اور شخص ہلاک ہوئے تھے لیکن ان کی لاش نہیں مل سکی۔ گاؤں والوں نے لاش نہ ملنے پر ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ سلیم اعجاز کی شادی کو محض چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ وہ گھر سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں کمپنیاں چھٹیوں کا شیڈول اس طرح سے جاری کرتی ہیں کہ ملازم کے ویزے کی میعاد چھٹیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو۔ یہ ایک مؤثر حربہ ہے جو یہ یقینی بناتا ہے کہ ملازمین اپنی چھٹی نہ بڑھا سکیں۔ اسلم ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ ویزا کی وجہ سے خاصے محتاط تھے۔ چھٹیاں باقی ہونے کے باوجود انہوں نے احتیاطاً چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دہلی میں ان کے قریبی رشتہ دار امیر الحق انہیں ایئرپورٹ پر رخصت کرنے گئے تھے۔ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اسلم نے ایئرپورٹ کے شیشے کے اندر سے اشارہ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ انہیں گھر لوٹ کر ابھی 1 یا آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ان کے پڑوسی کرایہ دار نے انہیں بتایا کہ اس نے ٹی وی پر خبر سنی ہے کہ سعودی عرب کی ایک فلائٹ گر گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گاؤں کے واحد فون پر کال کی اور یہ خبر دے دی۔ گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن اخبارات میں شائع ہونے والے ہیلپ لائن نمبر پر کال کی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا اسلم اعجاز نام سے کوئی مسافر آپ کی لسٹ میں فہرست میں شامل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسلم اعجاز تو نہیں، اسلم زاد ہے۔ گھر والوں کے لیے خبر کی تصدیق کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دہلی میں اسلم کے قریبی رشتہ دار فوراً جائے حادثہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ بھی ریاست ہریانہ کے چرخی دادری کی بجائے اتر پردیش کے دادری گاؤں پہنچ گئے اور جب تک وہ چرخی دادری پہنچتے دوپہر ہو چکی تھی۔ اس وقت تک
حکام نے مقامی لوگوں کی مدد سے قابل شناخت لاشوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا تھا۔ انہوں نے ہسپتال میں لاشوں کے ڈھیر میں بہنوئی کی قمیص سے انہیں پہچان لیا۔ ان کے کان سے خون آ رہا تھا اور ایک پیر ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جسم ٹھیک تھا۔ یہ اسلم کا سعودی عرب کا تیسرا سفر ہوتا۔ جب وہ پہلی بار وہاں سے واپس آئے تو وہ پرامید تھے کہ شادی کرنے کے بعد لوٹیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ حالانکہ دوسرے دورے میں شادی ہو گئی، لیکن اس کے 21 دن بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اس سانے میں مرنے والوں کی اکثریت ان علاقوں سے تھی جو انڈیا کے غریب ترین علاقوں میں سے ہیں، مثلاً اتر پردیش اور بہار۔ خورشید کا تعلق گوپال گنج سے تھا اور انہی کے گاؤں کے ایک اور شخص کی موت ہوئی تھی۔ مرنے والا ایک شخص ان کے گاؤں سے صرف 12 کلومیٹر دور جگملوا گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ جگملوا سے 35 کلومیٹر دور ضلع سیون کے خالص پور گاؤں میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی اور وہاں سے 20 کلومیٹر دور جمہالاتا گاؤں میں 6 نوجوانوں کی موت ہوئی تھی۔ وہ سبھی پہلی بار ملک سے باہر جا رہے تھے، لیکن لاش کی شکل میں لوٹے، وہ بھی صرف 3۔ ہلاک ہونے والوں میں راجستھان، دہلی، کیرل، جموں کشمیر، پنجاب، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، ہریانہ، آسام، مدھیہ پردیش اور مغرب بنگال سے تعلق رکھنے والے شامل تھے۔ اس حادثے میں انیل مہیشوری نامی ایک شخص کے 2 بیٹے مارے گئے۔ ایک ایسا خوش قسمت شخص بھی تھا جسے اس کے احتجاج کے باوجود بھی کسی وجہ سے طیارے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی اور وہ حادثے کے تقریباً 1 ہفتے بعد سعودی عرب گیا۔ ایک ایسی فیملی بھی تھی جسے حادثے کے 5 روز پہلے روانہ ہونا تھا، لیکن ان کے بچے کے بیمار ہونے کی صورت میں انہیں تاخیر سے جانا پڑا اور پھر وہ اوپر ہی چلے گئے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والی ایک برطانوی نرس سعودی عرب منتقل ہونے والی تھی اور اپنے نئے ہسپتال میں نوکری کی شروعات کرنے سے پہلے انڈیا میں چھٹیاں منا کر واپس جا رہی تھی۔ طیارے میں مسافروں کی طرح پائلٹوں کی بھی اپنی کہانیاں تھی۔ کیپٹن خالد اشبیلی کے بڑے بھائی شارجہ میں تھے جب انہوں نے حادثے کی خبر سنی اور خبر کی تصدیق کے بعد فوراً نئی دہلی روانہ ہو گئے اور براہ راست جائے حادثہ پر پہنچے۔ سعودی ایئر لائنز کے ایک سابق پائلٹ انس الفوز اپنی کتاب موافق تیار میں لکھتے ہیں کہ وہ حادثے کے تیسرے دن اپنے بھائی کی لاش تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انس مزید لکھتے ہیں کہ جب کیپٹن خالد الشبیلی کے بڑے بھائی ہوائی جہاز کی بکھری اور جلی ہوئی باقیات کی طرف نظر دوڑا رہے تھے، تبھی ایک امدادی کارکن نے آواز دی، یہاں طیارے کے نیچے کچھ لاشیں ہیں۔ انس کیپٹن خالد الشبیلی کے بھائی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور میں نے اس کے سینے پر ایئر لائن کے بیج اور کندھے پر لگے ایپولیٹس اور ان کے کچھ سرکاری کاغذات جو اس کے سینے کی جیب میں تھے ان سے پہچانا۔ انہوں نے قواس کو مزید بتایا کہ وہ اس قدر زخمی تھے کہ ان کے جسم کی زیادہ تر ظاہری خصوصیات غائب ہو گئی تھیں، لیکن جب میں نے انہیں صاف کیا تو میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ ان کی جلد ان کے قدرتی بھورے رنگ کے برق، ہاں اب بھی خون بہ رہا تھا اور وہ حادثے کا تیسرا دن تھا۔ اخبارات نے یہ بھی بتایا کہ 4 مسافر ایسے تھے جو زمین پر گرنے کے بعد تک سانس لے رہے تھے، لیکن ہسپتال پہنچتے اس سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ امیر الحق کا کہنا ہے کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ میرے بہنوئی بھی زمین پر گرنے تک زندہ تھے، لیکن ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں۔ حادثے کے بعد کیا سرائیوں کا دور جاری رہا۔ چند لوگوں نے طیارے کے آلات میں اچانک ممکنہ خرابی کو حادثے کی وجہ بتایا۔ کسی نے دلی ATC کے آلات کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا تو کچھ نے پائلٹوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جب بلیک باکس کی تحقیق کا وقت آیا تو اسے انڈیا میں کھولنے کے لیے فریقین متفق نہیں ہو سکے۔ لاہوٹی کمیشن نے انڈیا کی نیشنل ایروناٹیکل لیبارٹری میں ریکارڈ حاصل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن دونوں ایئر لائنز نے لیب کی صلاحیتوں پر خدشات کا اظہار کیا اور انڈیا سے باہر ڈی کوڈنگ پر اصرار کیا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ قازق ایئر لائن اپنے بلیک باکس کی تحقیق ماسکو کی ایک لیب میں کروائیں گے اور سعودی ایئر لائن برطانیہ کی ایک لیب میں۔ لاہوٹی کمیشن اور فریقین کو اس عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے دونوں جگہوں پر موجود رہنے کی اجازت۔ جائے حادثہ کا دورہ، ATC کے عملے سے ملاقات اور فلائٹ ریکارڈ ڈیٹا اور وائس ریکارڈ یعنی بلیک باکس کا تجزیہ کرنے کے بعد لاہوٹی کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ
تصادم کی بنیادی اور تخمینی وجہ قازق طیارے کا بلا اجازت 14,000 فٹ کی کم اونچائی اختیار کرنا اور ہدایت کے مطابق 15,000 فٹ پر قائم نہ رہنا ہے۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ قازق طیارے کے حادثے کی ایک وجہ قازق پائلٹ کی انگریزی زبان کا ناکافی علم تھا، جس کے نتیجے میں ATC کی ہدایات کی غلط تشریح کی گئی سمجھی گئی۔ کمیشن نے کہا کہ دونوں طیاروں کو ATC کی طرف سے واضح اور مناسب ہدایات دی گئی تھیں جو کہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تھیں اور دہلی ہوائی اڈے کی یک طرفہ ہوائی راہداری نے حادثے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ تصادم سے تقریباً 30 سیکنڈ پہلے دونوں طیارے بادل کی تہہ میں داخل ہوئے تھے اور ایک کمزور قسم کا ٹربولینس ہوا تھا، لیکن اس سے کوئی ہنگامہ کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تصادم کسی براہ راست یا بالواسطہ تخریب کاری یا اندرونی دھماکے یا دونوں ہوائی جہازوں میں سے کسی کی مکینیکل خرابی کا نتیجہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے مزید کہا کہ حالانکہ ہوائی اڈے کے ماڈرنائزیشن کا کام جاری ہے، لیکن وہاں سیکنڈری ریڈار دستیاب نہیں جو کہ دوری کے علاوہ طیارے کی بلندی بھی بتاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ اس وقت دلی کے ہوائی اڈے کا ریڈار سسٹم پرانا تھا جو فاصلے کا حساب تو لگا سکتا تھا لیکن بلندی کا نہیں۔ اس وقت پائلٹ ایسوسی ایشن کے صدر BK بھلا کا کہنا ہے کہ انہوں نے حادثے سے چند ماہ قبل حکومت ہند کو خط لے کر آگاہ کیا تھا اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر نئے آلات نہیں لگائے گئے تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ریڈار نہیں تھے جو کہ جہازوں کو آس پاس کے جہازوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جو کہ ہوا میں پائلٹ کی عقل مندی کی وجہ سے حادثے میں تبدیل ہونے سے بچے تھے۔ میں نے لکھا اگر یہ مندرجہ ذیل اقدامات نہیں لیے گئے تو ہوا میں تصادم ناگزیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف مسئلہ ہی نہیں بتایا، میں نے اس کا حل بھی تجویز کیا تھا، لیکن اس پر عمل کریش کے بعد ہوا۔ اس حادثے کے بعد دہلی میں ریڈار کے نظام کو آخر کار ماڈرنائز کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے انڈیا کے اندر اور باہر جانے والے تمام طیاروں میں ہوائی ٹکراؤ سے بچنے کے نظام کا ہونا لازمی قرار دیا۔ بین الاقوامی سطح پر اس کا اثر یہ ہوا کہ پائلٹوں کے لیے ایک معیار کی انگریزی کو لازمی قرار دیا گیا، لازمی بنا دیا گیا۔ اس حادثے میں زیادہ تر افراد معاشرے کے کمزور طبقے سے منسلک تھے۔ متاثرین کے مطابق انڈین حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا۔ پارلیمان کے ایک رکن نے جولائی 1998 میں حکومت سے دریافت کیا کہ کیا لاہوٹی کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کر دی، کیا اس نے طیاروں کو ٹکرانے کے قازق عملے کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور اگر ہاں تو کیا انڈین حکومت نے قازق حکومت سے تحقیقات کے تمام اخراجات اور معاوضے کا مطالبہ کیا۔ وزیر برائے سول ایویشن نے صرف اتنا جواب دیا کہ ہاں کمیشن نے رپورٹ پیش کر دی ہے اور رپورٹ زیر غور ہے۔ تاہم سعودی حکومت نے ہر مرنے والے شخص کے لواحقین کو 12,000 پاؤنڈ ادا کیے۔ حادثے کے برسوں بعد بھی اس طرح ہوا میں طیاروں کا ٹکرانا ناقابل یقین صورتحال نظر آتی ہے، لیکن 349 افراد کی اموات حتمی ہے، کم از کم ان کے لیے جنہوں نے اپنے کسی قریبی کو اس حادثے میں کھویا۔ چند کو حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں اپنے مرنے والے شوہر کے بھائی سے شادی کرنی پڑی، چند کو کم عمری میں روزی تلاش کرنا پڑی اور چند کو کتابوں کی قربانی دینا پڑی۔ چند نے زیادہ معاوضے کے مطالبے کے لیے مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ مدعی نے اس مقدمے کے لیے صحیح وقت پر انڈین حکومت کی اجازت نہیں لی تھی، جو کہ غیر ملکی ریاست یا سفیر کے خلاف مقدمے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ دریں اثنا مقامی حکومت نے مبینہ طور پر چرخی دادری میں مرنے والوں کے لیے ایک میموریل بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اخباروں کے مطابق اس منصوبے کے تحت وہاں پر ایک میموریل اور سیاحتی مرکز تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے لیے 15 سے 20 ایکڑ زمین کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔